یاد بتانا ہے کہ جو محرکات اور پس منظر ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا، جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنا اڑک کا، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے، عوام، معصوم عوام ہے، ان پہ حملہ کیا۔ جو لوکل پاپولیشن ہے وہاں کی بہادر اور غیور عوام جو بلوچستان کے ہیں وہاں کے، they fought back on their own very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. لیکن اس دوران 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی ہیں۔ یہ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے اوپر پمپنگ سٹیشن، اس کے قریب زیارت میں علاقے میں پمپنگ سٹیشن نمبر 3 پہ بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ، جو کہ اس پمپنگ سٹیشن اور اس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے دن رات وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے تاکہ بلوچستان کے عوام کو، کوئٹہ کے عوام کو پانی مہیا ہو سکے۔ تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اس چیک پوسٹ پہ، اینڈ سلام ہے ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں پہ، they stood their ground, they fought back، اور اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کیا۔ In that pitched battle 9 police young boys laid down their lives from Balochistan police۔ جو ری انفورسمنٹس ہیں فوج کی، ایف سی کی، they were immediately dispatched, but before they could reach، تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو نہتہ کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے۔ once the forces reached over there تو 15 خارجیوں کی منیمم جو خارجی وہاں پہ جن کی لاشیں وہ چھوڑ کے گئے وہ 15 تھی، اور یہ ان پولیس کے بہادر جوانوں نے ان کو کیفر کردار پہنچایا۔ اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے یہ اسی علاقے کے ہیں، they are all locals۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ، یہ مسلمان ہیں، یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے، اسی دھرتی کے۔ ان کے ساتھ پھر جو ایف سی ہے، فوج ہے، اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے، they kept on engaging them، ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ We were very careful because of the collateral damage not to use any aerial asset، because ان کے پاس ہمارے یرغمال بچے تھے۔ And was، اور یہ انگیجمنٹ چل رہی تھی، یہ 6 تاریخ سے انگیجمنٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چل رہی تھی زیارت کے پہاڑوں میں، اور اس دوران متعدد جو ان سے ہیں خارجی ہلاک بھی ہوئے۔ اینڈ once they knew کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے تو ان بزدل، ان گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت ان کو شہید کر دیے۔ And they did that today. And we have lost 18 of our police young boys to these خارجیز۔ وہ انگیجمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہے، کنفرم جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیڈ خارجی جو اس انگیجمنٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وہ 11 ہیں، بٹ the actual number is much more۔ سو اگر منگی ڈیم والا یہ جو واقعہ ہے، منگی کا یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ، پولیس چیک پوسٹ میں، تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے، آج 18 تو ٹوٹل 27۔
اور خارجی جو سے ہیں وہ 15 اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے. The dead bodies that we had counted once they left that place, 15 were there and 11 we have confirmed. تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ ایک آپریشن کے اوپر کانوائے, آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف ڈیلا بندر. انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ. دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان, ایک جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں اور 14 جو سے ہیں ڈی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ٹوڈے ایٹ ایریا یہ جو N25 کا. ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج, ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8, یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے, ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان, فوج کے جوان. تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں, اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے, بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی. Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ فوج کی, ایف سی کی, لا انفورسمنٹ, سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز are engaging with them, are taking them on both in ground, in air, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان, یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں, وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ, ورک شاپ پہ اٹیک کیا, 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ایک بندر میں ہو رہا ہے, ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنز, یہ ایسے ہی ہوئی جا رہے ہیں, انکوارڈینیٹڈ. نو, دیر از اے اسکیم بیہائنڈ اٹ, دیر از اے ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از این انٹینٹ بیہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از اے لاجسٹکس بیہائنڈ اٹ, دیر از این آپریشنل سیکوینس بیہائنڈ اٹ, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وائی؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے, آپ کو پاکستان کے عوام کی سٹیبلٹی سے پرابلم ہے. یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے, آن ہے اور شان ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. So you cannot digest it, you cannot accept it.
تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے, تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے. If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity. Under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے, یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے, وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر, once this happened in Mangi, he traveled by road to Ziyarat. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. یہ resolve is everywhere. تو جو یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے, یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر, یہ خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام اللیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے, تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here, we will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases, wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, تم ہماری بہادر پولیس پہ, ہمارے جوانوں پہ, ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی, پروفیشنلٹی, بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی, یہ ہر لمحے ہر جگہ آپ کی فوج, آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے, آپ کی سیکورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ ہم حق پر ہیں, کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.